دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ حضور کا نواسا حضرت علی کا صاحبزادہ حضرت فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر کربلا کا شاہ سوار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، چھوٹی عمر ہے آتے ہیں، ڈگمگاتے ہوئے آتے ہیں، آتے آتے قریب آئے، میرے آقا کے پاس زکوٰۃ صدقات کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، نواسہ رسول آیا، آ کر جناب کھجور اٹھا لی، میرے آقا نے منبر سے خطبہ چھوڑ دیا، واعظ فرمانا چھوڑ دیا، منبر رسول سے نیچے اتر کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سے منہ سے کھجور نکالنے کے بعد فرمایا، اے میرے نواسے، آل بیت پر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگتا، اس لیے اپنے منہ سے نکال دینا۔ میں اور آپ ہوتے کہتی ہیں چلو خیر ہے، بچے کو کھانے دو، بعد میں منع کر دیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر وہ کھا لیتے تو پھر بعد میں مسئلہ بن جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ حرام ہے تیرے لیے، آل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتی، لہذا چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے جو تمہیں کھانے کا حکم دیا ہے وہ کھاؤ، میرے رب نے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، اور یہی حکم اپنی اولاد پر لاگو کرو۔ میرے رب نے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے وہی حکم اپنی اولاد کو بتاؤ، اور میرے رب نے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے تم ان سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس دور میں تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ آج جب گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، باپ گھر میں ہوتا ہے اور باپ بیٹے کو کہتا ہے جا کر کہنا گھر میں ابو نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج بیٹا کہتا ہے کہ ابو گھر میں نہیں، پھر جب بچہ 8 یا 10 سال کا ہو کر جھوٹ بولے اور باپ کہے کہ بیٹا تو جھوٹ بولتا ہے، پھر غور تو کرو نا، آپ ہی نے اسے اس جھوٹ پہ لگایا تھا، آپ ہی نے اسے اس غلط راستے پہ لگایا تھا۔ اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی تو مستقبل میں اس کا نور اچھا ہوگا، اس کے سارے معاملات اچھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بندو میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرا رب کیسے پیدا کرتا ہے یہ اسی کی شان ہے، چاہے کسی کو بیٹے دے دے، چاہے کسی کو بیٹیاں دے دے، چاہے کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، چاہے کسی کو کچھ نہ دے، اور چاہے میرا مالک بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ حضرت آدم نہ باپ سے پیدا ہوئے نہ ماں سے، میرے رب کے حکم سے پیدا ہوئے۔ پھر میرے رب نے چاہا، اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، تو پھر میرے رب نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، اور کس انداز سے پیدا کیا؟ ایک کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اور ایک کو ماں کے بغیر مرد کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میرے رب نے حکم فرمایا اے بی بی مریم، اے بی بی مریم، آپ غسل کر رہی تھی، آپ کے پاس جبریل امین گئے اور جا کر کہنے لگے انی لأحبلا کے غلامن زکیہ، او بی بی مریم میں تجھے رب کی طرف سے پاک صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے عرض کی اے اللہ کے نیک بندے، مجھے کسی نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، یہ بیٹا کہاں سے آئے گا؟ جبریل امین نے کہا ہے یہ رب دے گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ جب دینا چاہے تو ایسے دے جائے، ایسے دے دیتا ہے، نہ دینا چاہے میاں بھی ٹھیک ہو، بیوی بھی ٹھیک ہو، ان میں میڈیکل کا کوئی کسی قسم کی خرابی نہ ہو، اولاد نہیں ہوتی، جب میرا مالک دینا چاہتا ہے۔ حضرت
بی بی مریم اللہ کی ایک مقرب ولیہ گزری ہیں، پیغمبر کی ماں گزری ہیں. جب یہ پیدا ہوئی تو انہیں بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا اور ان کی نگرانی حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے. اللہ کی عبادت اور تابعداری کیا. یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تابعداری اور فرما برداری میں گزار دی. یحییٰ علیہ السلام ایک دن جناب یہ بی بی مریم کے پاس زکریا علیہ السلام جاتے ہیں تو دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہے. کمرے میں بند ہیں، مرد نہیں دیکھ سکتا. بے موسم پھل ہیں. گرمی آئی تو سردیوں کے پھل آ گئے، سردی آئی تو گرمیوں کے پھل آ گئے. کمرہ خالی چھوڑ کر جاتی ہیں، مڑ کر آتی ہیں، پھلوں سے بنا ہوا ہے. زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا بی بی مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ چھوٹی تھی نا، عقیدہ توحید تھا. کہنے لگی مجھے میرے رب نے دیا. سبحان اللہ. محبت سے بولیں مجھے میرے رب نے دیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کا یہ قول سنتے ہیں کہ یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے. آپ کی عمر جناب 90 سال تھی یا 120 سال تھی. آپ کی بیوی کی عمر 90 سال کے قریب تھی. حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو کے رب کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب کریم اگر تو چاہے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. اگر تو چاہے اے میرے مالک حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دے. اے میرے مالک اگر تو چاہے بی بی مریم کو بے موسم پھل دے دے. گرمیوں میں سردیوں کے پھل دے رہا ہے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل دے رہا ہے. مکان دروازہ بند ہے، اللہ یہاں پہ بھی تو پھل دے رہا ہے. اے میرے ربا اگر تو بے موسم پھل بی بی مریم کو دے سکتا ہے، میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس حال میں اولاد دے دے. اے میرے مالک مجھے بیٹا دے دے. بڑے درد سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. میرے اللہ نے اعلان فرمایا، اے زکریا جا میں رب ہوں، میں جیسے چاہوں دے دیتا ہوں. جا میں تجھے بیٹا دوں گا، اولاد بھی دوں گا، بیٹا بھی دوں گا. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کا نام بھی بیان کر دیا ہے. اللہ اعلان فرماتے ہیں زکریا میں تجھے یحییٰ عطا کروں گا. آؤ ذرا دوستو، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. یہ کیسے پیدا ہوئے؟ میاں بیوی بھی قریب نہ ہوئے. بیٹا جناب رب نے دے دیا ہے، دینے والا وہ ہے. حالانکہ عمر کا تقاضا اتنا ہے، اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. میرا رب کہتا ہے میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میں ساری کائنات کا مالک ہوں، خالق ہوں، میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میرے پیارے دوستوں میں کہا کی بات کروں. اللہ نے حضرت زکریا کو یحییٰ دیا. اب یحییٰ کی تربیت نبی کے گھر سے ہو رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی میں آتے ہیں. حضرت زکریا درس دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر جب دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں پیدا ہوا، آپ جناب اللہ کی وہ آیات بیان کرتی ہیں جس میں غضب ہے. اگر آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا تھا آپ اللہ کی رحمت کی آیاتیں پڑھا کرتے تھے. ایک دن زکریا علیہ السلام چادر اوڑھ کر آئے، مجمع میں